وفاق اور پنجاب حکومت نے دکانیں کتنے بجے بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے؟ تاجروں نے اس کو کیوں مسترد کیا اور پولیس کی چاندنی کس طرح ہوگی، اس پر بات کریں گے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی افسرشاہی نے لگژری گاڑیاں مانگ لی، جبکہ پنجاب حکومت پائی کے لیے بچت کرنے کے لیے پالیسی جاری کر رہی ہیں۔ اس میں حقائق کیا ہیں، اس پر بات کریں۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمرا اسٹاک دیکھ رہے ہیں۔ جب سے ایران، امریکہ اور اسرائیل وار ہوئی ہے تو یہاں پر بھی انرجی کرائسس آ گئے ہیں۔ وفاقی حکومت بھی کفایت شاری پر چلی گئی ہے، پنجاب حکومت بھی چلی گئی ہے، باقی صوبائی حکومتیں بھی اپنے طور پر کفایت شاری کر رہی ہیں۔ کچھ انہوں نے اپنی کابینہ کی تنخواہیں جو ہیں 2 ماہ کے لیے نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ پیٹرول کم کر دیا، افسروں کا 50% کم کر دیا، اور اسی طرح صوبائی کابینہ کا پیٹرول بند کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقدامات کیے۔ لیکن آج ایک نیا اقدام جو ہے وفاقی حکومت نے بھی کیا ہے، وہ پنجاب حکومت نے بھی کیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ تمام دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مال جو ہیں یہ آج سے 8 بجے بند ہوں گے۔ فارمیسی، میڈیکل سٹور، لیبارٹریز، ہسپتال، پیٹرول پمپ، روٹی لگانے کے تندور، بیکریز اور دودھ دہی کی دکانیں جو ہیں یہ کھلی رہیں گی۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ، شادی ہال، انڈور شادی ہال اور گھروں میں جو شادی کے فنکشن ہیں وہ بھی 10 بجے تک جو ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ بھاری جرمانہ ہوگا۔ ٹیک اوے کا جو ہے سلسلہ وہ کیا جا سکتا ہے۔ 8 بجے دکانیں بند کرنے کے حوالے سے جب یہ اعلان ہوا تو لاہور چیمبر آف کامرس نے بھی اس کی مخالفت کی، اور دوسری جو تاجر برادری ہے، وہ پنجاب کی تاجر برادری ہے یا اسلام آباد کی تاجر برادری ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس طرح کر کے عوام جو پارٹ ٹائم اپنے چھوٹے موٹے ٹھیلے شیلے لگاتے ہیں ان کا روزگار ختم کرنا چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا ٹیکس شارٹ فال بہت زیادہ ہے۔ جب ٹریڈ ایکٹیویٹیز یا بزنس ایکٹیویٹیز نہیں ہوگی تو یہ شارٹ فال مزید بڑھ جائے گا، حکومت کو بھی خسارہ ہوگا اور عوام جو ہے وہ بھوکے مرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف پنجاب پولیس جو ہے اس کی چاندنی ہو گئی ہے، وہ خوشیاں منا رہی ہے، شادیانے بجا رہی ہے، کیونکہ 8 بجے کے بعد وہ دکان پر جائیں گے، جا کر ٹائم دکھائیں گے اور وہاں پر بارگین کریں گے اور کچھ پہ ایف آئی آریں بھی دے دیں گے، ظاہر گرفتاریاں بھی کریں گے اور خوب مال متا بھی بنائیں گے۔ وہ خوش ہیں کہ اب جو ہے ان کو کمائی کا ایک مبینہ طور پر نیا وسائل مل گئے ہیں۔ اب وہ دکانداروں کو، شاپنگ مالز کو، مارکیٹس میں وہ اپنا گشت بڑھا دیں گے اور وہ وہاں پر دکانداروں کو بھی پکڑیں گے، جرمانے کریں گے، کچھ پر ایف آئی آریں دیں گے، باقیوں کے ساتھ وہ مکمکا کر کے جو ہے ان کا مال متا جو ہے وہ اچھا خاصا بن جائے گا۔ لیکن اس حوالے سے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ملازمت کے بعد اپنے ٹھیلے شیلے لگاتے ہیں، 5-4 بجے آ کر لگاتے ہیں، 10 بجے تک جو ہے اس کی کنسیشن ہونی چاہیے۔ 10 بجے تمام کاروبار جو ہیں ان کو بند کر دیا جانا چاہیے۔ لیکن یہ 8 بجے والا، کیونکہ ایک دم سے مزاجن کچھ ہمارے کسٹمر بھی ایسے نہیں ہیں، دکانداروں کا مزاج بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد مکمل طور پر کر سکیں، تو اگر زبردستی اس کو بند کروایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ ایک معاشی قتل ہوگا، کاروبار تباہ لوگوں کے ہوں گے، ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ ظاہر ہے جب بزنس ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، کیونکہ نارملی بازاروں میں، مارکیٹس میں، مالز میں، شاپنگ مالز میں رش جو ہے یہ آپ کو غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور 9-10 بجے تک جو ہے یہ پیک پر ہوتا ہے، اور لوگ اپنے ضروریات زندگی کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ملبوسات کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، دیگر گھریلو اشیاء کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی ڈیفینیٹلی نکلتے ہیں۔ تو اس کو 10 بجے تک کر دینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ پولیس کو کھلی چھٹی دے دیں یا میونسپل کارپوریشن کو کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ جناب لوگوں سے دہاڑی لگائے، لوگوں پر ایف آئی آر بھی دے اور ان کو ہراساں بھی کرے۔ یہ وفاقی حکومت کو بھی سوچنا ہوگا اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی سوچنا ہوگا، یہ بزنس فرینڈلی ڈیسیژن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ وفاقی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، وہ سرکاری اخراجات میں کفایت شاری مہم جو ہے اس پر جا چکی ہے۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت نے کافی سارے اقدامات کیے ہیں۔ 50% پیٹرول جو ہے افسران کا کٹ لگا دیا ہے، صوبائی کابینہ کے لوگوں، وزراء، مشیران کو ویسے پیٹرول زیرو کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹوکول کی گاڑیاں بند کر دی ہیں، سیکیورٹی کی گاڑیاں کم کر دی ہیں، نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگا دی ہے، ورک فرام ہوم جو ہے اس کو 50% عملے کو کہا کہ وہ گھر سے کام کرے، 4 دن جو ہے ورکنگ ڈیز ہو گئے، 3 چھٹیاں کر دی گئی ہیں، سرکاری کھانوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن ایک ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو افسر شاہی ہے، جس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اقرار احمد، جو مئی 2025 میں تعینات ہوئے ہیں چیئرمین،
انہوں نے پنجاب حکومت کو ایک خط لکھ دیا ہے کہ چیئرمین کے لیے ایک لگژری گاڑی خریدنی ہے جس کی مالیت 1,40,00,000 روپے ہے، اور اس کے علاوہ نیچے جو فارمیشن ہے اس کے لیے 4 نئی گاڑیاں خریدنی ہیں، ان کی مالیت 3,45,00,000 روپے ہے۔ تو اس کی ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن صوبہ بھر میں ہائر ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے، اس کے نصاب کو جدت دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کالجز کو دیکھتا ہے، گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کالجز کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کا جو آنر اسکالرشپ ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے بہانہ یہ بنایا کہ ہمیں دور دراز کے علاقوں میں یونیورسٹیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے وہاں جانا پڑتا ہے، ٹورنگ کرنی پڑتی ہے۔ حالانکہ ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس آلریڈی گاڑیوں کا فلیٹ موجود ہے، لیکن کیونکہ ایک وہ کہتے ہیں نا بھیڑ چال شروع ہوئی ہے کہ پہلے پولیس نے 7 ارب روپے کی نئی لگژری گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں کچے کے علاقے کے میں آپریشن کے نام پر خرید لیں، پھر سول بیوروکریسی نے چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں تمام لوگوں نے لگژری گاڑیاں خرید لی، اے سیز کو لگژری گاڑیاں، ڈی سیز کو لگژری گاڑیاں، کمشنرز کو لگژری گاڑیاں، بورڈ آف ریونیو کے ممبران کو لگژری گاڑیاں، اسی طرح صوبائی جو سیکرٹریز ہیں ان تمام کو لگژری گاڑیاں خرید کر دیں، اور 5-7 ارب روپیہ جو ہے سرکار کا لگا دیا۔ اب یہ جو افسر شاہی ہے، یہ بیوروکریٹس تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی بیوروکریٹس جیسا مائنڈ تو رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ جو ہے اب چلتے پانی میں سے یہ بھی چلو بھر لیں، تو انہوں نے بھی حکومت کو لکھ کر بھیج دیا کہ جناب ہمارے جو ہے چیئرمین صاحب کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے، ان کو لگژری گاڑی کی بہت ضرورت ہے، انہوں نے ٹورنگ کرنی ہوتی ہے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور نیچے جو فارمیشن ہے ان کو بھی 4 لگژری گاڑیاں چاہیے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف صوبہ پنجاب میں 1,20,00,000 بچے غربت کی وجہ سے سکول میں زیور تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے، 40% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، ہاسپٹلز میں ادویات نہیں ہیں، لوگ جو ہیں 12 کروڑ عوام میں سے جو ہے 80% لوگ ان کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو افسر شاہی ہے یا یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ لگژری گاڑیوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لگژری بنگلوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، رینوویشن کرواتے ہیں، کروڑوں روپے کی اپنے دفتروں میں رینوویشن کرواتے ہیں، یعنی سارا دن یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ان کا گورننس کا لیول ہے، یعنی یہ یارڈ سٹکس ہیں ان کے گورننس کے کہ عام آدمی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، لیکن ہمیں لگژری گاڑیاں بھی دے دیں، ہمارے گھروں کو فرنش کروا دیں، ہمارے دفاتر کے تزئین و آرائش کروا دیں، ہمارے جو ریسٹ ہاؤسز ہیں ان کو A1 جو ہے فلی فرنش کروا دیں، کیونکہ ہم وہاں پر بیٹھ کر کمفرٹ لیول کے ساتھ چائے کافی وغیرہ استعمال کر سکیں۔ یہ حالت ہے ہماری گورننس کا۔ آپ اندازہ لگا لیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ صوبے میں اعلیٰ تعلیم کو فروغ دے، اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے اقدامات کرے، اس کو انٹرنیشنل جو لیول کے جو ڈسپلنز ہیں نئے نئے انٹروڈیوس کروائے جائیں، نصاب کو بہتر کیا جائے، اور یوتھ کو ہائیلی ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کر سکیں، اسٹینڈرڈز کو اپ گریڈ کیا جائے، لیکن وہ بھی لگژری گاڑیوں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے معاملات جب چلیں گے تو یہ عوام کا کون پرسان حال ہوگا، عوام کی روٹی کا کون خیال کرے گا، عوام کی ضروریاتی زندگی جو آئین پاکستان کے تحت حکومت کی ذمہ داری ہے وہ کون پوری کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ ان کے خط پر جو ہے ان کی سرزنش کریں، اور باقی محکموں کو بھی یہ کہیں کہ اگر بین لگایا ہوا ہے تو نئی گاڑیاں بالکل نہیں خریدی جا سکتی، اور ان کا بھی جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنا کام بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، یا نئی گاڑیوں کے چکروں میں اپنے جو فنڈز ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے کوششیں جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔